اچھا مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ جب ہم اسلام آباد میں تھے وہ پنڈی والی برانچ میں، تو عرفہ آپ کو پتہ ہے وہ اپنی سینسٹیو تھی، اپنی اسٹڈیز کو کانشیس بھی تھیں کہ میرے مارکس کم نہ ہوں، یا اس کے ذہن میں یہ بات رہتی تھی. تو ایک دن نا بڑی پریشان گھر بیٹھی، میں نے کہا عرفہ کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے کہتی ہے ماما یہ ٹیسٹ تھا میرا، اس میں نا 2 مارکس کاٹ لیے ہیں ٹیچر نے. تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے تمہارا آنسر غلط تھا، کیا ہوا؟ کہتی ہے نہیں آپ دیکھ لیں آنسر بالکل ٹھیک تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے، کہتی بس اتنا ہوا ہے کہ پچھلی ٹیچر نے دیا تھا ٹیسٹ، تو جنہوں نے لیا ہے وہ ابھی نئی آئی ہیں، انہوں نے اپنے طریقے سے دیکھا ہے. تو پچھلی ٹیچر ہوتی تو وہ بالکل 100% پورے مارکس دیتی ہیں. تو میں نے کہا اچھا چلو بیٹا جانے تو کوئی بات نہیں اگر کم. کہتی نہیں آپ کو پتہ ہے یہ اینڈ پہ جب بنتی ہے نا ہمارے مارکس، ہاں تو اس میں وہ مارکس ہمارے کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو وہ مجھے یہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے. میں اس کو میں نے کہا اچھا کیا کیا جائے؟ کہتی ہیں آپ پرنسپل سے بات کریں. میں نے کہا اچھا. پھر میں آئی، وہی سر جن کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، تو وہ پرنسپل تھے، ان کے پاس میں گئی. میں نے کہا جی یہ معاملہ ہے تو آپ کائنڈلی اگر آپ اس کو دیکھ سکیں، کیونکہ وہ کانشیس ہے، بچی ہے، اس کا یہ آپ دیکھ لیں. تو اس نے دکھایا ٹیلی کر کے، کہتی ٹیچر نے جو بتایا تھا اس میں سے اگر ایک بھی چیز غلط ہے تو ابھی کاٹ لیں میرے مارکس، لیکن جب غلط نہیں ہے تو پھر مارکس نہ کاٹیں. پھر میں نے سر سے ریکویسٹ کی، سر نے کہا اچھا آپ فکر نہ کریں. عرفہ کی کاپی دیکھی، پچھلی دیکھی، ٹیسٹ دیکھے سارے، اور اس کے بعد ٹیچر کو بلایا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک بچہ جس نے ہمیشہ پورے مارکس لیے ہیں، اس کے اگر غلط ہے تو آپ کاٹیں، نہیں تو پچھلے ٹیسٹ کا میچ کریں، اس کو نمبر دیں. اور وہ اس نے پورے نمبر لیے اس میں. پھر انہوں نے کہا، تو ٹیچر نے کہا یس یو رائٹ سر، میں اس کے نمبر نہیں کاٹتی. اور یہ کس سبجیکٹ کی آپ بات کر رہی ہیں؟ یہ میرا خیال ہے، مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ جغرافی تھی یا کوئی اور سبجیکٹ تھا، اسلامیات تو نہیں، یا جغرافی تھی، بایولوجی تھی، پتہ نہیں کون سا ایسا ہی کچھ سبجیکٹ تھا، مجھے یہ یاد نہیں ہے. لیکن اس نے بتایا مجھے صرف اتنا کہ وہ ٹیچر چینج ہو گئی ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ ٹیچر چینج ہوئے تھے تو کون سی ٹیچر تھیں یا کیا تھا. ظاہری بات ہے جو نئے ٹیچر آتے ہیں ان کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنے کرائیٹیریا پہ بچوں کو ٹیسٹ کرنا. کیونکہ میں بھی اس کو بیچ میں چھوڑ دیا تھا. میں نے اسی زمانے میں ہو سکتا ہے آپ ہی کا سبجیکٹ ہو تو کوئی اور ٹیچر نے آ کے، میں بھی ہسٹری ہو، یہ آئی ڈونٹ ریمبر، یہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس نے مجھے یہی بتایا تھا، کہتے ہیں وہ پچھلی ٹیچر ہوتی، انہیں پتا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہی چیک کرتی تو وہ میرے مارکس نہیں کاٹتی. ٹیچرس کو چونکہ اپنے بچوں کا پتا ہوتا ہے نا. اچھا وہ یہ بھی ہوتا ہے ٹیچرس اگر بچہ اس وقت پرفارم نہ کر سکے، آپ کو پھر بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بچے کو یہ سمجھ ہے اور یہ جو لکھنا چاہ رہا ہے کیا لکھنا چاہ رہا ہے. یہ ایک جو پڑھا رہا ہوتا ہے نا کنٹینیوٹی میں، اس کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے. تو جو نیا ٹیچر آتا ہے ظاہر ہے وہ جو چیز لکھی ہوتی ہے پھر اسی پہ وہ بیس کر کے مارکس. ہاں کیونکہ ٹیچر کی پرسنلی ایک اپنی پرسنالٹی اور ایک اپنی نظر ہوتی ہے، اینگل ہوتا ہے. تو اس میں ان کو بھی بلیم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کو ٹائم لگتا ہے نا بچوں کو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسکول چینج کرنے سے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بچوں کے گریڈ کم ہو جاتے ہیں بچے. میں سمجھتی ہوں کہ جتنے اسکول عرفہ نے چینج کیے ہیں، ہاں بڑے کم بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اس نے پھر بھی ہر سچویشن میں، ہر ٹیچرز کے ساتھ، ہر طرح کے اسکول میں بہترین پرفارم کیا، اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ کے پرو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی تھیں. وہاں پہ مجھے یاد نہیں ہے کہ پنڈی میں کوئی اس نے پرفارم کیا آپ کے سامنے کبھی، کوئی نعت یا قرأت یا سانگ یا اینی تھنگ. کوئی گانے تو وہ گایا کرتی تھی، اور وہ اس میں ایک کوالٹی تھی، وہ اپنے ارد گرد بچے جمع کر لیتی تھی کسی طرح نا. بریک میں بھی جیسے بیٹھ کے وہ ایسے ہی ڈیسک کے ارد گرد اس کے بیٹھے ہیں اور وہ کچھ باتیں کر رہی ہیں اور کچھ جو بھی گنگنا بھی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں بچے. یہ تو اس طرح میرے سامنے تو اسمبلیز میں بہت پرفارم کیا اس نے ہوسٹ کرتی تھی اسمبلیز کو جا کے. لیکن یہ کہ اس میں وہ ایک میگنیٹک پاور ضرور تھی جو اٹریکٹ کرتی تھی لوگوں کو اپنی طرف، بچوں کی اپنی طرف. تو جیسے آپ نے پہلے آپ مجھے کہہ رہی تھی نا کہ میں اس کو سکھاتی رہتی تھی، اس کی بات کی میں تائید بھی کروں گی. میں نے اس کا شو دیکھا بھی ہے. مجھے یاد ہے جب اس کی پہلی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی آنے کے بعد، اور آپ لوگوں کو بھی پیرنٹس کے طور پر بلایا گیا، تو ہاں وہی بات ہے کہ اچھا اب ایک فیمس بچے کے پیرنٹس ہیں، آپ پتہ نہیں کیا پوچھیں گے، کیا ہوگا. بڑے سیٹ ویٹ ہو کے میں ٹیبل پہ بیٹھی، فادر بھی ساتھ تھے عرفہ کے، اور
سلام دعا ہوئی, بھائی تو بہت خاموشی سے باہر ہی نکل گئے نا, انہوں نے کہا میں تو کچھ پوچھتا ہی نہیں ہوں. اور آپ کا جو پہلا سوال تھا مجھے لگے گا کہ بتائیں گی اور خوش ہوں گی کہ میں بتاؤں گی آپ کی بچی فلاں فلاں. آپ نے پہلا سوال آ کے مجھ سے کیا, اچھا دیکھیں آپ مجھے بتائیں اس میں کیا کمیاں ہیں, میں ان کمزوریوں کو اور ان کمیوں کو میں کیسے پورا کر سکتی ہوں. اور مجھے اس وقت لگا یار یہ بچی اس لیے ایسی ہے, دیکھو اس کے پیرنٹس کو اس کی جو اس کی اچھائیوں ان پہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, جو اس کی اچیومنٹس ہے اس پہ تو وہ بول ہی نہیں رہے. ان کو ابھی بھی یہی بات ہے کہ ہم پوچھ سکیں کہ ہمارا بچہ جو پرسنالٹی اس کی ہے, جس طرح ہم اس کو کاف کر رہے ہیں اس میں کوئی کوتاہی کمی یا بیہیویئر پرابلمس. آپ نے اسپیشلی پوچھا کہ بچوں کے ساتھ اس کا کس طرح کا ہے, تو آپ نے سکھایا اس کو. اصل میں تو ایک بالکل را مٹیریل ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں, ہمارے پاس تو وہ دیر سے آئی, لیکن وہ ایک بہت اچھا اسکلپچرڈ بچہ وہ آپ نے ہمیں دیا تھا. اور یہ آپ دونوں کی میں کہتی ہوں بہت بڑی کیا کہنا چاہیے محنت تو ہوتی ہے بچے پہ. آپ بہت ساری اپنی خواہشات کو ختم کرتے ہیں, آنے جانے چھوڑتے ہیں کہ نہیں بچوں کے پڑھنے کا ٹائم, سونے کا ٹائم, سکھانے کے لیے بہت سارے. اور وہ مجھے نظر آتا تھا عرفا میں, ریفلیکٹ ہوتا تھا, ریفلیکشن تھا کہ کس طرح اس کے پیرنٹس مجھے یقین کریں کہ مجھے بچوں کے باقی بچوں کے بھی گریڈ سے زیادہ یہ خوشی ہوتی تھی کہ جب ٹیچر کہتے تھے نا بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, بہت اچھے ہیں, بس میری نا سمجھ لیں کہ وہیں پہ ہی میں بس سکون مل جاتا تھا مجھے. وہ تو نظر آ گیا تھا جب آپ آئی ہیں پہلی دفعہ, آپ کا کنسرن ہی ہے. ہاں مجھے یہی تھا کہ بس میرے بچے تمیزدار بنے اور لوگ تعریف کریں کہ کس ماں کے بچے ہیں, کہ کہاں کس نے اس کی ٹریننگ کی ہے. میں اس چیز میں کانشیس تھی کہ جو بھی کریں, شرارتیں کریں, سارا کچھ کریں. اور یہ دیکھیں ایج کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے کہ عرفا کو میں نے کبھی کسی شرارت سے نہیں روکا, یا اس نے سرپرائز دینے یا لینے جو کچھ سلسلے ہوتے تھے میں ساتھ دیتی تھی اس کا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ وہ بھی کر رہی ہے جو میں چاہتی ہوں. جی بالکل. ریوارڈ نہ دیں آپ, تو ریوارڈ اگر نہیں دیتے نا بچے کو, ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے, تو بچے اس طرح پرفارم نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ کیا فائدہ, ہم جو بھی کر لیں ماں باپ کو تو ہم اچھے لگیں گے ہی نہیں. تو یہ بڑی آج کل ڈسٹربنس ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے. بالکل بچوں کو ہم سب کے سامنے ڈانٹ لیتے ہیں, غلط بات ہے, پرسنالٹی ڈیمیج کرتے ہیں ان کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آج کل کی یقین کریں کہ ماں باپ بھی اسکول میں پہنچ جاتے ہیں کہ ٹیچر کو کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو. میں سمجھتی ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس پہ ہمیں اس قدر میرے خیال ابھی آپ اس ہمارے پروگرام سے یا اگر کوئی پیرنٹس دیکھ رہے ہوں تو میری تو درخواست ہے کہ خدارہ اپنے بچوں کے بیہیویئرز دیکھیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, کوالٹی ٹائم, لینتھ آف ٹائم پہ نہ جائیں, کوالٹی دیکھیں. تھوڑا بھی ٹائم ہے, ہم بچوں کو گیجٹس لے کے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ ان کو پرووائڈ کر دیا, یہ نہیں پتا کہ ہم نے ان کو اپنا ٹائم نہیں دے رہے, ہم ان کی بات ہی نہیں سن رہے. اگر ہم ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ان کی سنیں گے نا, وہ کبھی ہمیں اپنی بڑی باتیں بھی نہیں بتائیں گے. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, ہم بچوں کی سنتے ہی نہیں ہیں. ہمیں ایک دوڑ لگی ہوئی اپنے کاموں میں, ہم بس یہ ہے اس کی فیس پوری ہو جائے, اس کو یہ بھی لیتے ہیں, اس کا ڈریس بھی ہو جائے, اس کو اب موبائل کا یہ والا ہو جائے, ایک یہ والی بات. اور دوسرا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں سکھایا کہ وہ کسی کی بات سہ سکیں. اگلا جو کہہ رہا ہے نا, جو بڑا جو کہہ رہا ہے نا, ہاں جی, جو بڑا کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہو, لیکن بچے سنتے نہیں. بچوں کو لگتا ہے کہ دے رائٹ, ان کو سب کچھ پتہ ہے, صرف اس بات کے ایک گیجٹ ان کے ہاتھ میں ہے نا, وہ گوگل کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ تمیزدار بھی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. گوگل ایٹیٹیوڈ نہیں سکھاتا. یہ بیہیویئر نہیں سکھاتا. یہ ہمیں گھروں سے شروعات کرنی ہے. Yes. یہ ہمیں گھروں میں بتانا ہے. True. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان سے باتیں کرنی ہے. یہ ہم نے ختم کر دیا. بالکل. اور یہ دیکھیں یہ بڑی بد نصیبی ہے بہت کہ ینگ مدرز ہیں ہماری جو کہ اس قسم کے بچوں کو لے کے انہیں وہی والا جو پریشیس ٹائم ہے پہلا, جو آپ کہتی ہیں کہ بچہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے, وہ جو موسٹ امپورٹنٹ ٹائم 0 to 5 والی ایج کا ہے, جب اسی میں ہی آپ اس کو کچھ نہیں سکھائیں گے, اس میں اگر وہ ضدی ہے تو وہ ضدی سے زیادہ ضدی ہوتا چلا جائے گا. اگر وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے تو اس کی وہ والی زیادہ بڑھ جائے گی بات. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ بچے کو بیلنس پرسنالٹی بنائیں, اس میں پیرنٹنگ کا جو پرو ایکٹیو رول اور کانشیس پیرنٹنگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. کہ اگر بچے نے, مجھے تو لگتا ہے کہ اگر بچہ چھوٹی سی بات بھی اچھی کرتا ہے نا, اس کو اتنا اپریشیٹ کریں کہ میں اپنے گھر میں وہ داؤد چھوٹا سا نا, تو چھوٹا تھا تو اس نے کوئی آیا تو اس نے دروازہ کھول کے, ہم نہیں تھے شاید گھر پہ, تو بٹھایا, پانی کا گلاس آگے رکھ کے دیا,
پھر پوچھا آپ چائے پئیں گے. بہت چھوٹا تھا, مطلب 3-4 سال کی ایج ہوگی اس کی. اس کو میں نے, حالانکہ بہت شرارتی بھی تھا, تنگ بھی بہت کرتا تھا, لیکن جب وہ مہمان نے ذکر کیا نا کہ داؤد نے ہمیں لک آفٹر کیا, تو مجھے اتنا اچھا لگا, مجھے اتنا اس پہ پیار آیا. اور میں, میرا خیال ہے تقریباً کوئی 6 ماہ تک اس کو اسی بات پہ اپریشیٹ کرتی رہی. داؤد تو ہے ہی بہت اچھا بچہ. یہ دیکھیں نا, بس وہ انسٹل ہو گئی نا وہ بات اس میں, داؤد نے وہ سیکھ لی بات کہ میری اماں نے میری اتنی تعریف کی اور یہ اچھی بات ہی ہوگی, اور وہ ساری زندگی یہ بات نہیں بھولے گا. اور ابھی بھی آج بھی اس کی یہی عادت ہے کہ کوئی آ جائے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہے گھر پہ, تو اچھا بولتا نہیں ہے زیادہ, چپ کر کے بیٹھا رہے گا. فرض کریں آپ آئی ہیں, میں نہیں ہوں, تو وہ آپ کو پانی دے گا, پھر پوچھے گا چائے پئیں گی, یا بنوا کے لے آئے گا, تو یا گرمی ہے تو جو بھی وہ سرو کر سکتا ہے وہ آپ کو کرے گا, اور پھر اپنا ٹائم دے گا, بولے گا نہیں, چپ کر کے پاس بیٹھا رہے گا, آپ کو کمپنی دے گا. یہ بات مجھے کسی اور نے بھی بتائی, علیم اس کا نام ہے, کراچی میں ہوتا ہے. تو ویسے تو وہ عرفا کا بہت بڑا فین ہے, وہاں سے ہماری ملاقات اسٹارٹ ہوئی, لیکن ابھی تو وہ بچوں کی طرح گھر کی فیملی ممبر. اس نے مجھے بتایا نا, ایک دن مجھے کہتا ہے آنٹی آپ کو پتا ہے داؤد کتنا اچھا ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں وہ نا تقریباً میں نیچے اپنا کام کر رہا تھا لیپ ٹاپ پہ, تو آپ لوگ نہیں تھے, تو اس نے وہ تقریباً کوئی وہ بیٹھ کے وہاں پہ ڈائننگ ٹیبل پہ آدھا گھنٹہ ہو گیا, تو مجھے لگا داؤد کو مجھ سے کوئی کام ہے یا, تو میں نے آخر پوچھ ہی لیا اس سے کہ داؤد تم مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو کہتے نہیں میں تو آپ کے لیے بیٹھا ہوں. تو کہتے میں اتنا حیران ہوا کہ اس کو لگا کہ میں اکیلا نہ رہوں, میرے پاس اس کو ہونا چاہیے. تو جب اس نے مجھے بتایا تو مجھے اور اچھا لگا کہ علیم کو یہ بات اچھی لگی. اور پھر میں نے داؤد کا, میں نے کہا داؤد آپ کو پتا ہے علیم آپ کی کتنی تعریف کر رہا تھا, اور مجھے کتنا مزہ آ رہا تھا یہ سن کے کہ آپ نے اس طرح. تو وہ ہنس پڑتا, کسی کی طبیعت خراب ہوگی تو وہ بس جا کے اس کو خود ہی دے دے گا, 7 اپ لے آئے گا. اچھا کسی نے کہہ دیا کہ پیٹ خراب ہے یا کوئی اور چیز ہے, تو وہ اس کو اسی طریقے جو اس کو آتا ہے, مطلب جتنا وہ کر سکتا ہے. آپ یہ داؤد کے بارے میں بات کری, مجھے لگتا ہے آپ بالکل عرفا کے بارے میں بات کریں. اس میں ہے عرفا, بلیو مجھے لگتا ہے میرے دماغ میں بس وہی آ رہا ہے کہ عرفا ایسی ہی تھی, ایسی ہی ساری چیزیں کیا کرتی تھی. اسکول میں بھی نا وہ اسی طرح ہیلپ فل تھی, اور بھاگ بھاگ کے لوگوں کے کام کیا کرتی تھی. اور وہی کرٹیس آپ جو کہہ رہی ہے نا, اس نے کہا کہ سر کو یہ نہ لگے کہ مجھے آتا ہے اور ہم غور سے نہیں سن رہے. تو یہ داؤد میرے خیال بہت زیادہ عرفا سے ملتا ہے. داؤد میں بڑی ساری, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. سرمد میں بڑی کوالٹیز ہیں بہن کی طرح, وہ بھی ہیڈ بوائے بنا, عرفا ہیڈ گرل تھی. وہ بھی بچپن میں ریڈنگ کوئین بنی چھوٹی ایج میں, تو سرمد بھی ریڈنگ کنگ بنا. تو وہ بھی ڈبیٹر تھی, وہ سرمد بھی ڈبیٹر بنا. تو وہ بھی, اس کے بھی گریڈز بہت اچھے تھے, بلکہ سرمد کے اس سے بھی زیادہ اچھے تھے جو اس نے او لیولس میں لیے. تو کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں وہ بھی ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے, وہ بھی بہت کرتی تھی پرو ایکٹیولی. تو وہ عرفا کی مجھے لگتا ہے جیسے کوالٹیز دونوں بھائیوں میں وہ مل کے عرفا بنتی ہے. گھر میں ابھی بھی عرفا ہی ہے, گھر میں عرفا ہی ہے. تو ابھی میری ماشاءاللہ, میں حالانکہ رہتی تو نہیں آپ کے ساتھ, لیکن مجھے ایسے فیل ہوا ہے کہ جیسے نا عرفا کی پریزنس ہے آپ کے گھر میں ابھی. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اور ابھی جو میری ماشاءاللہ سرمد کی شادی کی ہے ریسنٹلی پچھلے سال, تو جو بیٹی بن کے اب آئی ہے وہ بھی, اس کا نام امیرہ ہے. تو میں نے کہا وہ ایک قائم رہا, اے فار عرفا, اے فار امیرہ. اور وہ بھی بہت سویٹ, بہت نائس بچی ہے, اور اس کی بھی ماں باپ نے اس کی بڑی اچھی پرورش کی ہے. بہت ماشاءاللہ بہت ہی اچھے خاندانی لوگ ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اس کی پرورش ہوئی تو وہ بھی اسی طرح گھر میں آ کے ہمیں لگا ہی نہیں کہ چینج آئی ہے, اور اس کو بھی آئی ایم شیور کہ نہیں لگا کہ چینج آئی ہے, کہ وہی ساری چیزیں جس کی وہ یوز ٹو تھی وہ اس کو یہاں مل گئی, اور ہم جس چیز کے عادی تھے پہلے سے ہی, ہمیں ایز اٹ از وہ عرفا کی طرح وہ ہمارے گھر میں اسی طرح ہمارا حصہ بن گئی. تو یہ اس سے بڑی بہت ریئر ایگزامپلس ہیں, ابھی ایسے نہیں بچے ملتے آپ کو, بہت مشکل سے آپ کو مطلب اس طرح آ کے کسی نئے جگہ پہ ایڈجسٹ ہونا, اور اس نے یہی فیل کرنا, اور آپ کا اس کو بیٹی ہی فیل کروانا بہت بڑی بات ہے. مجھے تو اچھا لگتا ہے وہ مجھ سے ضد کرے, مجھ سے مانگے, فرمائشیں کرے کہ یہ لینا ہے اماں, یہ لینا ہے, ایسے کرنا ہے ماما, چلیں ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں, جیسے عرفا کرتی تھی. اس سے مجھے آرڈر میں وہ اتنی اس کی کمٹمنٹ ہوتی تھی. جب میں اس کو چھوڑنے جاتی تھی اسکول, تو وہ اس کی عادت تھی, وہ گھڑی دیکھ کے نا اگلا کام مجھے بتاتی تھی کہ اتنے بج گئے ہیں, اتنے بجے آپ نے مجھے پک کرنا ہے, اتنے بجے میرا فلانا کمپٹیشن ہے ادھر چھوڑنا ہے, اور اتنے بجے وہاں سے لے کے لائبریری ادھر جانا ہے, میں نے بک لینی ہے, میری ایک رہتی ہے. تو میں اس کو مذاق میں ہنستی تھی, میں کہ اچھا میری ماں جو کہتی ہے وہ ہو جائے گا, میں کھانا کھا لوں درمیان میں.
تو پھر ہنس پڑتی تھی, کہتی ہاں کھانے سے یاد آیا پکوڑے بھی بنا کے لانے ہیں آپ نے اسکول میں. تو وہ بات ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ جو ایک رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا, وہ بڑا پیارا رشتہ ہے. اور آج کل کے جو ماں باپ ہیں, میں تو حیران ہوتی ہوں, بچیوں کے مسائل ہیں اتنے سارے کہ وہ بچیاں, مائیں ان کو اتنا کانفیڈینس نہیں دیتی کہ وہ ان سے دل کی بات کریں. اور یہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے یا بچیوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, یا اگر آپ عرفہ کی مثال دیں گی تو آپ کیا کہنا چاہیں گی عرفہ کے سننے والے فینس کو کہ کیا ہونا چاہیے؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو لیڈ بائی ایگزامپل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بچہ وہی آپ کا عکس ہوتا ہے, آپ کا ریفلیکشن ہوتا ہے. جو آپ کریں گے آپ کا بچے نے ڈیفینیٹلی وہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میں دور نہیں جاتی, میں اپنی مثال دیتی ہوں. میری ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں, اور میں نے اپنے مطلب میں عرفہ میرے پاس ہوتی تھی پریپریٹری کلاس فار او لیولس کے لیے تھی, اور میں او لیولس کی کلاسز کو لینا شروع ہو گئی تھی ان دنوں. لیکن میں نے دیکھا کہ میری بڑی بیٹی 4 بچیوں میں آپ کو ہوتا ہے کہ پہلے میرے جو فادر ان لا ہے وہ میرے ساتھ ہیلپ کیا کرتے تھے اور بچوں کو سنبھال لیا کرتے تھے. پھر مجھے ایک ٹائم پہ یہ فیل ہوا کہ یہ اب تھوڑے ویک ہو گئے ہیں بچے, ان سے نہیں سنبھل سکتے. مطلب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ بچے کرتے نہیں تھے, لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ دادا کو تو پتہ نہیں کیا بتا کے ادھر ادھر ہو جائیں, کیا ہو جائے کہ سوئی رہیں یا کچھ اس طرح. میں نے آپ کو بتاؤں, میں نے جاب چھوڑ دی. ویری گڈ. میں نے نہیں پڑھایا, میں نے 2012 میں جاب چھوڑ دی تھی اس پہ کہ مجھے اللہ میاں نے جو 4 انسان دیے جیتے جاگتے, میرے پہ وہ فرض تھا کہ ان کی اچھی تربیت کرنی تھی. مجھے لوگ کہتے تھے آپ تو پڑھا سکتی ہیں, آپ تو اتنا اچھا کر لیں گی, آپ یہ کر لیں گی, آپ وہ کر لیں گی. میں کہتی تھی میں جو کر رہی ہوں نا وہ بہترین کر رہی ہوں. میرے پاس اس وقت میرے پاس 4 انسان ہیں, اور یہ 4 نسلیں ہیں, مطلب جنہوں نے نسل چلانی ہے. یہ ہم ماؤں کو یہ کرنا ہے, ہمیں ایگزامپل بننا ہے. اس میں کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے. بہت ساری مائیں, آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, آپ نے بھی یہی کیا ہے. آپ کا اینڈ پروڈکٹ بھی ہم نے دیکھا ہے, آپ نے یہی کیا ہے. اسی طرح اپنی بچی کو سکھایا, اسی طرح آپ اس کو جس طرح جا کے, اور وہ بہترین ٹائم جو آپ کہہ رہی ہیں نا گاڑی میں بچوں کو ساتھ لے کے آنا, میں نے اپنی سب بچیوں کو پک اینڈ ڈراپ جو ہے نا ہم نے خود ہی دیے, کیونکہ وہ ایک اتنا انٹریکٹیو وہ والا ٹائم ہوتا تھا کہ بچے اپنی اسکول کی ساری باتیں اور سب بہت ساری چیزیں جو ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں, اور پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا یہ باتیں ہیں, ان بچوں کو یہ والی باتیں. ایک تو آپ کے بچوں کو آپ کو ان کا فرینڈ ہونا چاہیے کہ بچے جھجکے نہیں کہ انہیں کچھ بتانا ہے. مطلب ہر قسم کی بات میری بیٹیاں میرے سے اور اپنے باپ سے ہر قسم کی بات کرتی ہیں. ہم نے انہیں اتنا لیوریج دیا ہے کہ کچھ ہو جائے, اور مطلب آپ نے ادھر ادھر جانے کی بجائے ہمیں بتانا ہے. ابھی بچے پیرنٹس کے پاس جاتے نہیں, یہاں تو پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے, یہاں تو اپنے کریئر پہ اتنا فوکس کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ اصل میں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں, انہی بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا. تو بس آپ سمینا اس پہ ضرور آپ نے کچھ کام کرنا ہے. آپ کا تو ورڈز ادھر ادھر جائیں گے نا, آپ ضرور بتائیے انشاءاللہ. کہ پیرنٹس ضرور اپنے بچوں پہ فوکس کریں, کیا لڑکی کیا لڑکا, ہر کوئی اتنا امپورٹنٹ ہے. جس طریقے سے ٹیچر شازیہ نے ابھی بتایا کہ لڑکوں کی بھی ٹریننگ اتنی ضروری ہے. جیسے اگر بچی نے ماں بننا ہے, کل کا فیوچر اس کے ہاتھوں میں ہے, تو بیٹے نے بھی ڈیفینیٹلی باپ بننا ہے, اور اپنی رسپانسبلٹیز اس کو بینگ فادر جو فادر نے بتانی ہے وہ بہت ضروری ہیں. اینڈ میں آئی جسٹ وانٹ ٹو پے ہومج ٹو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ عرفہ کریم. عرفہ بیٹے, اٹ واز مائی شیئر پریویلیج ٹو ٹیچ یو اینڈ گیٹ ٹو نو اباؤٹ یو. اگرچہ میرے اور آپ کا تھوڑا ٹائم پیریڈ تھا, میں نے کوئی آپ کو 4-6 مہینے ہی پڑھایا تھا, لیکن وہ آئی ایم اسٹل ویئرنگ دیٹ بیج آف آنر یو نو, اتنے عرصے کے بعد بھی. اور میں جیسے پہلے بھی بتا رہی تھی بھابھی کو, بارسلونا میں ایک کانفرنس ہونی تھی, اور اس پہ پرنسپل نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا آپ کو عرفہ کے بارے میں کچھ بتانا ہے, کیونکہ ادھر انہوں نے پیکج پھر چلانا ہے. تو آئی کالڈ عرفہ ٹو اسٹاف روم اینڈ آئی آسکڈ ہر, عرفہ واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو ٹیل دا ورلڈ اباؤٹ یو؟ اینڈ شی جسٹ سیڈ, میم جسٹ ٹیل دم دا ٹروتھ. And I told the truth, you know, and even today I'm telling the truth. Arfa, it was not just your intellect that made you famous.
اور بہت ساری چیزیں تھیں. یور ایمپتھی, یور ہیلپفلنیس, یور ہیوملٹی. آپ کل بھی یو آر دا بیکن آف ہوپ فار سو مینی پیپل اور ینگر اسٹوڈنٹس, اور آپ رہتے زمانے تک رہیں گی. مے یور سول ریسٹ ان پیس. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ میرے پاس آئے, مجھے اتنا آنر کیا آپ نے آ کے. بہت عرصے سے یہ شاید دل میں باتیں تھیں, اور دیکھیں آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کو دیکھیں, میں آپ ہی کی بات سے لوں گی کہ یہ بھی عرفا کی ہی خواہش تھی, اور جو کچھ آج آپ نے کہا, آپ نے عرفا کی باتیں دنیا کے سامنے لائی, کیونکہ دنیا سننا چاہتی ہے نا. تو یہ آپ نے عرفا کے لیے کیا, یہ ہم نے عرفا کے لیے کیا. تو اسی بات کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گی, اور ٹیچر شازیہ کا ایک بار پھر تھینک یو بولوں گی کہ انہوں نے اتنی سنہری یادیں دوبارہ سے تازہ کر دیں, اور کہیں پیچھے لے گئیں کہ ہم کہاں تھے اس وقت اور کیا تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں کسی اور آنریبل ٹیچر کے ساتھ آپ کی ملاقات کراؤں گی, ان کے پاس کیا ذخیرہ ہے. اور آپ دیکھیں, ہر ٹیچر کے پاس الگ سٹوری ہے بتانے کے لیے, بچہ ایک ہی تھا. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو عرفا پہ فخر ہے, مجھے بینگ مدر عرفا پہ فخر ہے, ان کو بینگ ٹیچر عرفا پہ فخر ہے, اور بچیاں اللہ تعالیٰ سب کی عرفاؤں کو سلامت رکھیں. تھینک یو ویری مچ.